کہ جی میرے نجائز تعلقات تھے، میری بیٹی ہے، جرنیل کیا ہے؟ یہاں تو عجیب بات ہے، عوام پہ یہ باری ہو. آج کی جو غرض و غایت ہے آج کی آمد کی سب سے پہلے وہ بتا دیجیے گا، اس کے بعد پھر دوسرے سوالات دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پر عامت الناس کی اصلاح اور انہیں اللہ کی طرف بلانے کی دعوت کی حامل جماعت ہے. اور جماعت اسلامی یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا مقصد گردانتی ہے جو اللہ کی طرف سے عائد ہو کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر، حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس راہ میں پھر جو مشکلات ہمیں آئیں اس پر ہم صبر کریں. اب حق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق اللہ ہے، اللہ کو ماننا اس کی تمام صفات کے ساتھ اور پھر اس کا بندہ بننا. دوسرا حق، اللہ نے ہمارے لیے جو نبی بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ کا نبی عملاً ماننا اور آپ کی دی ہوئی ہدایت پہ، رہنمائی پہ. ہماری ساری خرابیوں کی بنیادی جڑ ان دو چیزوں سے انحراف ہے. اس پر امت کو کھڑا کر دینا، اس پر امت کو دعوت دینا، یہ جماعت کا. لہذا بہت مختصر کرتے ہوئے جماعت ہر موقع کو اس غرض کے لیے استعمال کرتی ہے. مثلا رمضان المبارک آ رہا ہے، بڑی فضیلتیں بیان ہوئی، بندوں کو بتانا، بندوں کو خبردار کرنا، بندوں کو تیار کرنا. تو پورے ملک میں استقبال رمضان کے پروگرام چل رہے ہیں، اور صرف ملک میں نہیں چل رہے، پوری دنیا میں اسلامی تحریکات جو ہیں جماعت اسلامی کی طرح وہ لوگوں کو متوجہ کریں. بالکل اسی طرح کہ سیل لگتی ہے نا تو کتنی ڈنڈیاں پٹتی ہے، دوڑو سیل لگی ہوئی ہے، دوڑو سیل لگی ہوئی ہے. آپ کے ٹی وی چینلوں پہ بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، گرینڈ سیل، یہ وہ سیل ہے، تو ہم وہی ڈنڈیاں پیٹ رہے ہیں. یہ آج ہمارا پروگرام. کہ موجودہ جو سیاسی منظر نامہ ہے پاکستان کا، اس کو جماعت اسلامی کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ہاں، مغل صاحب کا یہ سوال بڑا اچھا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی اینک سے. اللہ پاک نے فرمایا، ہر رہنمائی قرآن میں موجود. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ آج کی پاکستان کی اوپر فٹ ظاہر ہو گیا فساد، بر خشکی میں بھی اور تری میں. بما کا کسب کمائی، عید الناس، یہ ید سے لوگوں کی اپنی کمائی، لوگوں کی اپنی کمائی. یہ تو ہماری گاڑی کیوں خراب ہو گئی ہے بھائی؟ وہ ذرا میں نے کمپنی کی ہدایت کی خلاف ورزی کری تھی، انہوں نے کہا تھا ذرا فلاں موبائل ڈلوا لینا، وہ میں نے فلاں ڈلوا لیا، وہاں ہم سمجھ جاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ اس دائرے کے اندر آ کے ہماری سمجھ معاف ہو جاتی ہے کہ آج ہمارے حالات کی خرابی کیوں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے رو کرتا ہے. وہ فساد پھیل وہ اتنا پھیل رہا ہے کہ سچی بات ہے کہ آج جتنا پاکستانی پریشان ہے، بول نہیں رہے، صبر سے چل رہے ہیں، لیکن کوئی لمحہ ان کا نہیں ایسا گزرتا کہ جب ان کے اندر ایک طوفان بلا نہیں ہے. اخبار پڑھنے کو دل نہیں کرتا، چینل سننے کو دل نہیں کرتا، بازاروں میں سودا سلف لینے کو لوگوں کا دل نہیں کرتا. کیسے خریدیں، کیا وارداتیں ہیں، فراڈ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم نے نہ آئین کا احترام کیا، قرآن و سنت کا تو ہم نے پہلے چھوڑا. اب بڑا دیکھو یہ آپریشن ہو رہا ہے نا عمران خان والا، تو میں کل سے سفر میں وہ چینل سنتا رہتا ہوں نا، کیا ہوا کیا ہوا. جناب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ہم تو کمپلائنس کر رہے ہیں.
تو وہ یہی آرڈر ایک رہ گیا کمپلائز کرنے کا. تم نے تو اللہ کی کمپلائنس نہیں کی, رسول کی کمپلائنس نہیں کی. کتنی چیزیں دستور میں لکھی ہوئی, تم نے کسی کی کمپلائنس نہیں کی. کتنی چیزیں لکھی ہوئی, پھر یہ روزانہ تھانوں میں بیٹھ کے کمپلائنس کرتے ہو. فساد ہر طرح برپا, اور پاکستان بدقسمتی سے اس وقت فساد کی اماجگاہ بن گیا. اور اب تو ماضی کے اندر کچھ قوتیں تھیں جو لوگوں کو اکٹھا کر کے بٹھا لیتی تھی, احساس ضیاء ہوتا تھا اور کوئی مشترکہ لاہ امر بنتا تھا, قوم کو امید ہوتی تھی, اور پھر کسی نہ کسی صورت میں گاڑی چل نکلتی تھی. اب تو چاروں طرف گٹھا ٹوپ دے رہا ہے اور کوئی راہ کسی کو سجائی نہیں دے رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس میدان میں آج بھی لوگوں کو یہی بلا رہی ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو, جو اللہ کہے اس پہ عمل کر لیں, جو اللہ کا رسول فرما رہے ہم اس پہ عمل کریں. دونوں کے بعد ہمارا وہ آئین ہے جس پہ ساری پاکستان کی اکائیوں کا اتفاق ہے. تو تینوں چیزوں پر عمل درآمد سے راستہ نکلا. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی ایسی قوت ہو جو یہ ضیاء ہوا ہے اس کو اکٹھا کر لیں, پی ڈی ایم کی شکل میں قوت بنی تھی, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس کا کیسا کردار دیکھا ہے اپنے پورے سینیریو میں؟ دیکھیں نا, اب بعض چیزیں وقت کے ساتھ ہے وہ چھلکا خود بخود اتر جاتا ہے. ابھی انار ہے اتنا پک گیا کہ پھٹ گیا اور دانے نکل آئے, تو پی ڈی ایم کے دانے تو نکل آئے اور کچھ لوگ اس میں استعمال ہو گئے. اب شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ فلاں وقت تو میں نے پیشکش قبول نہیں کری, اب کیوں کی بھائی؟ اس لیے کہ وہ جو کیسز تھے ان کا پھندا اب تنگ ہو گیا تھا. پہلے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پھندا اتنا تنگ ہو جائے گا. شواہد آئے, گواہ آئے, وہ پھندا تنگ ہوا ہے, اور یہ سارا جو بانمتی نے کنبہ جوڑا ہے, زرداری صاحب نے اپنے کیسز کے لیے, انہوں نے اپنے کیسز کے لیے جوڑا ہے. اب آپ دیکھیں نا کتنے کیس تھے زرداری صاحب, وہ چوکیداروں کے نام پیسے نکل رہے ہیں, وہ خاکروبوں کے نام پہ, وہ کہاں گئے؟ وہ جو ہمارے ایک سیکٹری پیٹرولیم تھے ان کا بہت بڑا کیس تھا, مجھے اب نام ان کا یاد نہیں. خاقان ہے بس, شاید خاقان. نہیں, اچھا وہ بیوروکریٹ تھے, پیر پارٹی کے تھے. ہاں وہ لمبے تڑنگے جنہوں نے یہ ڈیزل کا رستہ دکھایا زرداری کو, اور وہ ڈیزل جو 70 سال آدھا رہا ہے پیٹرول سے اس ملک میں. میں نے بھی 2007 میں ڈیزل گاڑی خریدی کہ یار یہ سستا ہے, پیٹرول کے برابر لا دیا اور وہ کھربوں روپے زرداری کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. وہ بڑا اس کا بھلا سا نام ہے, ملک صاحب بیوروکریٹ تھا. جی جی, ہاں جی, وہ سارے کیس پکڑے بھی گئے تھے. ہاں سارے کیس نہیں, فواد تو بے اس کی ان کے ساتھ کراچی کے پیر پارٹی کے. ہاں آپ دیکھ لیں, آدمی کے سامنے یاد آتا ہے وہ کیس بھی کہاں گیا, وہ کیس بھی کہاں گیا, وہ کیس بھی کہاں گیا. اور شرم کا مقام ہے ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں جی ہم احتساب کر رہے ہیں اور بے لاگ احتساب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, ہے جی پائی پائی کا حساب لیا جائے گا. کوئی حساب ہے ہی نہیں. تو پی ڈی ایم تو اصل میں اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں تھا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نیک نیت ہے نا اس ملک کو چلانے میں, تو پی ڈی ایم بھی آگے آئے, عمران خان بھی آگے آئے, تو قوم کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں. قوم نے کیا کہنا ہے؟ قوم کو سکون ملے گا کہ چلو اب یہ ٹھیک ہو کے چلے. بھائی پیسہ کھائے, پیسہ ہے لگ گیا, چلو یہ فلیٹ تمہیں دیتا ہوں, یہ فلیٹ قوم کو دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں, یہ مجھے رکھنا ہے. آپ رکھ لو, قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے. اب زرداری صاحب گن پوائنٹوں کے اوپر لوگوں کی فیکٹریاں, لوگوں کی پلانٹ, لوگوں کی زمینیں, اور سندھ میں تو کاروبار ہی یہ ہوا ہے نا کہ بیچارے جو وہاں آباد کار تھے ان کو گن پوائنٹ پہ ہراساں کیا, وہ بیچارے عزتیں بچا کے نکلے, پھر اونے پونے ان کی زمینیں چھین لی. تو یہ سارے عمران بھی آگے آئے, وہ کہے بھی ٹھیک ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, میں اللہ راستہ دیتا ہے نا.
تم راستہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایمنسٹی اسکیمیں آتی ہیں، آپ اس سے راستے اٹھاتے ہو، آپ اس سے فائدے اٹھاتے ہو، تو آؤ اس قوم کی خاطر آؤ، مان لو کہ جی میرے نجائز تعلقات کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہو اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو پالنے کا کہتا ہے. تم اگر پال رہے ہو تو یہ اچھی بات ہے، تو مانو تو صحیح، مانو تو صحیح. اور بھی جو غلطیاں خطائیاں ہیں وہ مانو، اس ساروں کو پھر اکٹھے ہو کے فوج سے کہیں آپ ہمارے ملازم. یہ میں جملہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بول رہا ہوں، جو آپ نے 1964 میں موچی دروازے کے اندر جلسہ کرتے ہوئے ایوب خان کو کہا تھا کہ میرا آپ سے اختلاف اور کوئی نہیں، میرا آپ سے ایک ہی اختلاف ہے کہ میں ملازم کو حق کی حکومت نہیں دے سکتا. ہاں میں ملازم ہے، ٹھیک ہے، اکٹھے ہو جائیں، جماعت اسلامی ان کے شانہ بشانہ ہوگی اور فوج کو بیرکوں میں واپس لے جائے، یکسو ہو کے تعلیم پہ کام کریں، معیشت پہ کام کریں. یہ سارے للے تللے ہم ختم کریں. ایک ایک گاڑی، سب کے پاس گاڑیاں ہیں. شہباز شریف خاندان کہے اپنی گاڑیوں پہ کام کریں گے، سب کے پاس گاڑیاں ہیں. پیپلز پارٹی کہے اپنی گاڑیوں پہ کام کریں، کوئی ملک کی گاڑی نہیں لے. آپ دیکھیں یہ اتنی سونا اوپر کی زمین ہے، آپ یہاں سے اب بیٹھ جائیں نا گاڑی میں، ادھر نکل جائیں یا کراچی کی طرف نکل جائیں تو قرآن کے الفاظ میں جنتان یمین وشمال ہے تو حد نگاہ، یہ ملک مقروض ہو سکتا ہے. انہوں نے مقروض، حل یہی ہے، نہیں کریں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان. عدالتوں کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہو جائے نا. تو آج بھی ججز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی خواہش پہ آ رہے ہیں. بے شک وہ عدلیہ لا رہی ہے. ہم نے تو کبھی نہیں سنا نا کہ جناب کروڑ پکے کے اندر، لودھرا کے اندر یہ سیشن جج ایک نمبر تھا، پوری دنیا کہہ رہی ہے اور وہ جج بن گیا. ہم نے تو نہیں دیکھا. مجھے ذاتی طور پہ بے شمار ججوں سے تعارف ہے جنہوں نے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، سیشن جج جو ان کو تو موقع نہیں ملتا. وہی وکیل جو مطلب 10,000 کی فیس 1 کروڑ لیتے، 50 لاکھ لیتے، وہی جج بن جاتے، ان کا ریٹ اور بڑھ جاتا ہے. بنیادی ایشو یہ ہے کہ جب یہ قوم کے رہنما اور یہ جو سیاسی رہنمائی کا منصب ہے یہ دیانت اور امانت پہ کھڑا ہو جائے نا تو جج کیا ہے؟ ملازم ہے. نہیں ٹھیک کام کیا، چلو اس کے بعد جوڈیشل کونسل کے اندر کورٹ مارشل کرو. کیوں نہیں مالک صاحب؟ کورٹ مارشل کرو. یہ کیا ہے؟ جرنیل کیا ہے؟ یہاں تو عجیب بات ہے، عوام پہ یہ باری ہو، برات ان کے لیے یہ ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ کوئی کھلا لیٹر لکھیں. اب دیکھیں میں لاہور سے اپنے فارم پہ جاتا ہوں چونی، چھانگا مانگا جنگل کے قریب آ کے ایک ٹکڑا سڑک کا تقریباً ½ کلومیٹر اتنا خراب ہے کہ گھر میں ٹھک ٹھک نیچے جائے. اب کیا ہے جی، انہوں نے سٹے لیا ہو، وہ 62 لوگ ہیں، زمین وہ عوام کی ہے، اس پہ دکانیں بنی ہیں، انہوں نے سٹے لیا. اب اس اللہ کے بندے کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ سٹے جو 5 سال سے چل رہا ہے یہ تو پبلک میٹر ہے اور صبح و شام لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے 10 جج بدل چکے ہیں اور کسی کو توفیق نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کرے. بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے، فائل اس کے سامنے ہے اور وہ لیفٹ اوور کر جاتا ہے کہ اس نے جا کے کسی فنکشن میں شریک ہو کے کھانا کھانا ہے، اس نے ادھر جانا ہے، اس نے ادھر جانا ہے. تو آپ پھر مجھے کہیں گے کہ میاں صاحب نے تو آج واز ہی شروع کر دیا مغل صاحب، لیکن ہے واز ہی. اسلام ان ساری چیزوں کا ایسے استحصال کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی چوکی اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیتا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں. یورپ نے بھی جو یہ اسپرچول لیول حاصل کیا ہے نا وہ اسلام کے اسی سورس سے کیا ہے. ایک آدمی کو اس نے ریسپانسیبل قرار دے دی ہے اور اس کے ضمیر کو اس نے تقوی کی جگہ کھڑا کیا اور ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے. یہاں اللہ کا خوف ہے. اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو آپ کو خلفائے راشدین جیسے حکمران ملیں گے، آپ کو مسلمان قاضیوں جیسے آپ کو جج اور قاضی ملیں گے. اگر اللہ کا خوف نہیں تو کچھ بھی نہیں.
سر موجودہ الیکشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ خاطر خواہ کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں آ رہا بالکل پوری ڈسٹرکٹ لودھرا کے اندر. اب خاطر خواہ معیار تو آپ کا اپنا ہے نا. بلا شبہ ہمارے پاس وہ ہیوی ویٹ تو ہے نہیں جو آپ ہی کا خون چوس کے ہیوی ویٹ بنے. ہمارے پاس تو وہ نہیں. یہ بیچارہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا، یہ رمضان ندیم بیٹھا ہوا، یہ بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس تو یہ ہے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے. اب فی زمانہ جو ہم نے مارکیٹ کے اندر سودا بنا دیا ہے یہ اس سودے پہ تو پورا نہیں ہوتا. ورنہ اس دفعہ جماعت کی پالیسی کے مطابق ہر سیٹ پہ ہم نے کاغذات داخل کر دیے ہیں. کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کہاں بھی ہوں گے؟ سر ہمارے نہ تحصیل کیرول پکا میں ہوئے اور نہ ہی دنیا پور میں، نہ ڈسٹرکٹ لودھرا کے. دو بھی ہوئے. میں تو ابھی ڈی جی خان سے آ رہا ہوں، مظفر گڑھ سے آ رہا ہوں. یہ مظفر گڑھ کے ناظم انتخاب بیٹھے ہیں. کیوں جی 100% ہو گئے تقریباً 100%. ڈی جی خان میں بھی 100% ہو گئے. نہ سر ڈاکٹر صاحب کو بھی اوپر سے آرڈر یہی کھڑا کرو. اللہ کے خاطر کھڑا ہونا ہے اور حق ادا کرنا ہے. حق ادا کرنا انٹری ہونی چاہیے. انٹری تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے ہاں تو کوئی آدمی نہیں تھا. میں تو حکیم صاحب سے کہوں گا حکیم صاحب بالکل کسی چیز میں آپ نہ ہوں، آپ امیر ہیں، آپ آگے بڑھ کے کاغذات جمع کرائیں اور لوگوں کے لیے تمام حجت. کہیں پر کسی علاقے میں کولیبوریشن بھی ہے آپ کا، اتحاد بھی، الائنس بن رہا ہے کسی پارٹی سے؟ لیکن ملکی سطح پہ تو اب جماعت کی پالیسی اس وقت الائنسز کی نہیں ہے. البتہ یہ جماعت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک نہاد لوگوں کے ساتھ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. وہ بھی پارٹی بنیاد پہ اگر نہیں ہوگی یعنی ہم کریں گے بھی نہیں، لیکن شخصی بنیادوں پہ جو اچھے لوگ ہیں، ظاہر معاشرہ اچھے لوگوں سے خالی تو نہیں ہوگی. ہم ان کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے ان کے ساتھ. معاشی نظام کی بہتری کے لیے جماعت اسلامی کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ ہم تو ایم ایم اے کے نہیں پی این اے کے زمانے سے روڈ میپ دے رہے ہیں. پی این اے کے زمانے کا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب پی این اے کے بعد، بلکہ پی این اے کی تحریک کے نتیجے میں مخلوط حکومت بنی تھی تو پروفیسر خورشید احمد صاحب پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے. ڈپٹی چیئرمین تو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے تو وہ تھے. پورا نقشہ خاکہ ہم نے بنا کے دیا جس کی سب سے بڑی بنیاد یہ تھی کہ حکومت سب سے پہلے اپنا اعتماد بحال کرے لوگوں کے اوپر کہ آپ کی ایک ایک پائی ہمارے لیے امانت ہے. تو اتنا پیسہ قومی خزانے میں ہوتا ہے کہ آپ کو باہر سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسرے نمبر پہ سود کا خاتمہ. ہم قطعاً سود کے اندر کوئی کام نہیں کریں تو اللہ کی برکتیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں. تیسری ہماری ترجیح یہ تھی کہ عمراء کی طرف جو قرضے جانے کا سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے اور نیچے جو نچلا طبقہ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو نچلا کاروبار ہے، چھوٹا کاروبار ہے، وہ پریویل چڑھے گا تو انڈسٹری بھی چلے گی. اب ساری چیزیں اگر آپ چائنا سے منگوائیں گے تو نیچے کاروبار کیسے چلے گا؟ ایک زمانہ تھا کہ گجرانوالہ پوری دنیا کی پنکھوں کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا. آپ کی جو بیکو تھی یہ کوریا تک کو چیزیں سپلائی کرتے تھے. تو جماعت اسلامی نے یہ اصول دیا تھا کہ ہم نچلے لیول کے اوپر لوگوں کو کھڑا کریں اور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو ملازمت کی طرف نہیں دھکیلا. یہ غلامی کا نتیجہ کاروبار کی طرف چلا. ہم لوگوں کو کاروبار کی طرف چلا اور درآمد و برآمد پہ جو ناجائز پابندیاں ہیں اس کو ہم ختم کریں. لوگ نکلیں، دنیا میں جائیں، اپنے گاہک تلاش کریں اور ایک مقابلہ ہو. اور اسی زمانے میں ہم نے مشہور تجویز یہ بھی دی تھی پورا پلان بنا کے کہ اس باب میں بددیانتی، بے ایمانی، ملاوٹ، اس کی سزا موت ہو. اس کی سزا، کیونکہ یہ پوری نیشن کی بدنامی ہے، پوری نیشن کی بدنامی ہے، اس کی سزا موت ہو. اور اس خاندان کی جس پر یہ جرم ثابت ہو جائے گواہی ساقط کر دے، کوئی عہدہ ان کو نہ دے.
चाइना ने की, ये हमारी तजवीज़ें थी, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त भी जर्नैलों ने इसको आगे नहीं बढ़ने दी। हालांकि पूरी काबीना के अंदर ये सारी चीज़ें जो थी उनको वो सराहा गया सारा कुछ। आज भी रास्ते यही हैं। आप तो देखें ना, आप टैक्स क्यों नहीं देते, मैं क्यों नहीं देता, हमें यकीन ही नहीं है कि ये हमारा टैक्स ईमानदारी के साथ जो है वो खर्च किया। सबसे पहले तो ये अमानत और दयानत पे आए, कौम का एतमाद। अभी आपने खबरें सुनी है कि एक पाकिस्तानी शख्स ने तुर्की के ज़ल्ज़ले के अंदर एक बहुत बड़ी रकम दी, और दुनिया के अखबारों में आ रहा है कि पाकिस्तानियों की इतनी दौलत बाहर मौजूद है कि वो पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। एतमाद का फुकदान, मईशत को खड़ा करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ें ये 4-5 हैं। जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें ये जो हमारे सियासतदान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह इबादतों में दरगुजर कर ले, अल्लाह मखलूक के साथ गद्दारी, ज़्यादती, जुल्म ये बर्दाश्त नहीं करता। एक आदमी आपके बच्चे की शादी पे नहीं आता, ये कबूल, लेकिन वो आदमी आपके बच्चों के साथ, आपके साथ ऐसा मुआनदाना रवैया अख्तियार कर रहा है कि आपको तकलीफों पे तकलीफें दे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा ईमान है, अल्लाह देख रहा है, बहुत अल्लाह शुक्रिया, गिरफ्त करे। मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।